نے سماعت فرمایا کہ جہیزوں کے اندر جہیز کے نام پر باقاعدہ بہشتی زیور، اور ایک ہندوستان کے عالم نے اسے ترتیب دیا، اور ان کا تعارف بھی میں انشاءاللہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون ہیں، تاکہ بالکل شکل اور صورت مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ اور میری یہ عادت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ مجھے مسلسل ایسے موضوعات پر سنتے ہیں، اور شاید یہ میرے لیے عجیب و غریب مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ مجھے ایسی ہی باتیں سننے کے لیے پیش کرتے ہیں، حالانکہ میرا مقصد میرا موضوع زیادہ تر عقیدہ ہوتا ہے۔ میں عقیدوں کے موضوع پر زیادہ میری تقریریں ہوتی ہیں، اور میرا یہ خیال اور بلکہ یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ انسان کا سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ درست کیا جائے، اس کا منہج اور طریقہ درست کیا جائے، اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے، پھر اسے نماز پڑھوائی جائے۔ یہ نہیں کہ مشرق و مغرب میں کھڑا کر دو اور کہہ دو تو نماز پڑھ، چاہے جس طرف تیرا منہ ہو، نہیں، بلکہ پہلے قبلہ بتلاؤ اس کو کہ بیٹے تیرا قبلہ یہ ہے، میاں تمہارا قبلہ یہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہوگی، اس کے بعد نماز کا طریقہ بتلایا جائے۔ بہرحال لیکن آج مجھے مسائل کے موضوع پر، جو بہشتی زیور فقہی مسائل کے اوپر مشتمل ہے، اور اسے ترتیب دینے کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، تھانہ بھون جو یو پی کے اندر ایک تھانہ شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کون ہیں، کیا تھے، مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے بہشتی زیور مکمل، اختری عکسی بہشتی زیور، بہرحال میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی محشی حاشیہ جدید عربی عبارتوں، حوالوں اور قدیم و جدید ذخیروں کا بے مثل مجموعہ ہے، جو حکیم الامت جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں علماء دیوبند کی ایک ذمہ دار جماعت سے جدید حاشیہ تحاشیہ بڑے اہتمام سے کرایا گیا، یعنی اس میں علماء دیوبند کے اپنے وہ ہیں۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کون تھے، کب پیدا ہوئے، اس تعلق سے شروع میں بھی یہ دیباچے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے بہت سارے جماعتوں کے تعلق سے آپریشن آپ نے سنے ہیں، تبلیغی جماعت کے، مودودی جماعت کے، بریلوی جماعت کے، قادیانی جماعت کے، مرزائی جماعت کے، شیعوں کے عقائد، اسی طرح سے انشاءاللہ ان حضرات کے اوپر تو کافی ورک ہوا ہے، لیکن یہ شاید کتاب رہ گئی تھی، اور اس کتاب کے تعلق سے بہت کافی کوشش ہو رہی تھی کہ صاحب اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کی جائے، کرم فرمائی کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہشتی زیور ہے یا فسادی زیور ہے یا کون سا زیور ہے، تاکہ ہمارے لوگ بیدار۔ مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ چاول سے کنکریوں کو باہر نکالنا۔ چاول سے دشمنی نہیں ہے، چاول سے دشمنی، بولو، چاول سے کسی کو دشمنی ہوتی ہے؟ چاول سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی ان کنکریوں سے ہے جو چاولوں میں پڑ کر ہمارے مزاج کو اور ہمارے کھانے کو خراب کر دیتے ہیں، یعنی جس سے کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ تو بین ہی اسی طرح سے یہ بہشتی زیور، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوں گی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو فساد، اور جس نے امت کو امت مسلمہ جس کو جو ہے صحیح سمجھ رہی ہے اس کو نکال کے باہر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی جو حدیثیں تھیں، ان جھوٹی حدیثوں کو محدثین نے نکال کے باہر کیا، کیوں کیا؟ تاکہ امت ان جھوٹی حدیثوں سے بچے، ان جھوٹی شریعتوں سے بچے، اور خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر امت محمدیہ گامزن رہے۔ اس کو اجماع امت نے سراہا ہے، اس کو علماء امت نے سراہا ہے، اور اس کی پذیرائی امت کے اندر ہوئی ہے۔ لوگوں نے، محدثین ایسے لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ درس اپنے مدارس کے نصابوں میں بھی ان کی جرح کو، ان کی تعدیل کو پیش کیا ہے ایک مکمل سبجیکٹ کی شکل میں، اور ایسے علماء کی پذیرائی ہوئی ہے جنہوں نے اصول اور ضابطے کے تحت باریک بینیوں کے ساتھ، بڑی دقت کے ساتھ ضعیف اور موضوع روایات کو واضح کیا ہے، اور امت ان کی احسان مند ہے، امت احسان سمجھتی ہے۔ جیسے اس دور کے محدث، اس دور کے بڑے پائے کے محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، امت پر ان کا عظیم الشان اس دور میں احسان ہے کہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے صحیح احادیث کے ذخیرے کو الگ کیا، اور ضعیف اور موضوع روایات کو انہوں نے الگ کتابوں کے اندر بیان کیا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ بد باطن اور کچھ شریعت ساز ذہنیت کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نام ان کے پیٹ میں نہیں پچتا ہے، اور ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں، لیکن ایسے کیڑے مکوڑوں سے ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کی حیثیت کم نہیں ہوتی۔ ہر دور میں ایسے
سے لوگ رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر دور میں محدثین نے یہ فریضے انجام دیے ہیں, جب نبی کی حدیثوں میں ملائی گئی باتوں کو الگ کیا گیا تو امتی کی باتوں کو چھانٹ کر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ بولو, کوئی قباحت ہے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے؟ بولو. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان موضوع اور گڑھی ہوئی باتوں کو بھی عمل کیا گیا اس میں نبوت کی توہین ہے. دینی اسی طرح سے اگر اس امت کے کوئی عظیم شخصیت اس امت کی ہے, اگر اس نے غلط بات لکھی ہے, اس کی غلط بات کو غلط کہنا یہ جرم تو نہیں ہے. اس لیے ناک بھونا چڑھایا جائے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو, ان چیزوں کو سنا جائے. بہرحال ابتداءً اشرف علی صاحب, مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے تعلق سے میں بتاؤں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ, اور یہ بھی سید سلیمان احمد ندوی نے اس مقدمے کو لکھا ہے, لکھتے ہیں انہی کے نام سے یہ چھپا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے لکھا یہ کس نے. المہم لکھتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ولادت 5 ربیع الثانی 1880 کو صبح صادق کے وقت قصبہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر میں ہوئی. حافظ غلام مرتضیٰ صاحب پانی پتی نے, جو ایک مجذوب صفت بزرگ تھے, جو ایک مجذوب صفت, مجذوب آپ سوچیں گے مجذوب کون سے صفت والے بزرگ ہوتے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں مجذوب صفت کے لوگ ہوتے ہیں. مجذوب کہتے ہیں جذب یعنی ڈوبا ہوا, یعنی جس کو ہم کہہ لیں فنا. اب وہ کئی قسم کے مجذوب ہوتے ہیں, کوئی فنا فی اللہ ہوتا ہے, کوئی فنا فی الرسول ہوتا ہے, کوئی فانی قسم کے لوگ, جن پاگل سمجھو, پاگل سمجھ لو ان کو, کیا سمجھ لو؟ پاگل سمجھ لو. ہاں چنانچہ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانے والے ہمارے بر صغیر ہندوستان پاکستان کے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی, جو حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں اور شہر بریلی کے اندر پیدا ہوئے اور جماعت بریلویہ کے فاؤنڈر ہیں. اور میں کہتا ہوں فاؤنڈر نہیں بلکہ یہ فکر تو بہت پہلے سے تھی. یوں کہیں کہ اس گونگی بہری بدعت اور شرک کو زبان دینے والے احمد رضا خان صاحب نے مجذوب کی تعریف لکھی ہوئی ہے, اور انہوں نے مجذوب کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے مجذوب ہوتے ہیں, ایسے ایسے مجذوب ہوتے ہیں. المہم میں اس دلدل میں نہیں جانا چاہتا, اور اس دلدل میں جانا ہے تو مجذوبوں کے واقعات پڑھیں آپ, مجذوبوں کے واقعات سنیں, میری کیسٹوں کے اندر موجود ہیں. صوفی اور برہمن, صوفی اور شیطان, صوفیوں کا مذہب, اس کے اندر آپ مجذوبوں کے حالات پڑھیں گے. ایک مجذوب تھے مصر کے اندر, جب بھی کوئی دھوبی یا کوئی گھڑسوار, کوئی گدھے کے اوپر بیٹھ کر کے, اب بات آئی ہے شرم اور حیا کی ہے, لیکن اب میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ بھی بیٹھے, لیکن اب کیا کریں, ذلیلوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں تو اب کھول کر کے بیان نہ کریں تو پھر کریں تو کیا کریں. اب یہ بھی سنانا بھی مشکل اور کہنا بھی مشکل رکنا بھی مشکل ہوتا. چنانچہ وہ مجذوب ایسے تھے اعلیٰ حضرت, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں گدھا لے کے اگر سڑکوں پہ جاتا تو وہ اتنا اس کو ولی سمجھتے ہیں, اس کو کہتا اتر, گدھے سے اتارتا, کہتا اس کا سر پکڑ, اس کا سر پکڑتا, اور یہ مجذوب پیچھے سے اسے بدکاری کرتا تھا گدھے کے ساتھ. یہ مجذوب ہے. یہ کون؟ ایک مجذوب تھے اعلیٰ حضرت نے اپنی ملفوظات کے اندر بھی لکھا, گجرات کے اندر, احمد آباد کے اندر, جو بالکل عورتوں جیسی شکل و صورت رکھتے تھے, ناکوں میں پھلیاں, کانوں میں بالیاں, لبوں پہ لپسٹک, عورتوں جیسا لباس, جوڑے سوڑے سب باندھ کر کے, چوڑی کنگن ونگن پہن کے, اور جناب علی چلتے تھے. ایک قاضی, بارش نہیں ہو رہی تھی, قاضی شہر نے کہا کہ میاں مردوں جیسا لباس اپنائیے, چلیے نماز پڑھنے کے لیے. اب چونکہ قاضی صاحب نے کہہ دیا اس لیے نماز پڑھنے چلے گئے. اب نماز پڑھنے چلے گئے, انہوں نے کیا کیا, اپنے چوڑیاں اتاری, پھلیاں اتاری, مردانہ لباس پہنا اور مسجد کے اندر گئے. جب امام صف میں کھڑے ہوئے اور جب امام نے اللہ اکبر کہا تو اس وقت یہ مجذوب صاحب جو تھے یہ چیخ پڑے, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اعوذ باللہ, انہوں نے کہا ارے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہو, مجھے بیوہ کیے دیتے ہو, مجھے بیوہ کیے دیتے ہو, مجھے بیوہ کیے دیتے ہو. اور نماز چھوڑ کر کے بھاگ آیا, یہ نماز چھوڑ کر کے بھاگ آیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ وہی عورتوں کے جوڑے, وہی ناکوں کے اندر پھلیاں, کانوں کے اندر بالیاں, وہی عورتوں والا زنانہ لباس ان کے جسم کے اوپر فوراً آٹومیٹک آ گیا. ہاں مسجد ہی کے اندر. چنانچہ ایک دفعہ اتنے بڑے مجذوب تھے, وہ نماز نہیں پڑھتے, نماز ہاں فنا رہتے, اور یہ ولی اللہ ہیں. چنانچہ ایک دفعہ شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی, قاضی نے کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے.